آج کی اس تفصیلی وضاحت میں ہم ایک انتہائی افسوسناک اور سنگین واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں پیش آنے والے حالیہ پرتشدد تصادم کی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان جان لیوا خطرات کی ایک واضح جھلک ہے جن کا سامنا سیکیورٹی فورسز کو انسداد منشیات آپریشنز کے دوران کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے حقائق کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہاں ہوا کیا تھا۔ ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ 7 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ دراصل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس ایک حملے میں کل کتنے پولیس اہلکار براہ راست نشانہ بنے۔ ذرا تصور کریں، ایک مشن جو بظاہر معمول کی کارروائی معلوم ہو رہا تھا، اس نے کیسے 7 خاندانوں کو گہرے صدمے سے دوچار کر دیا۔ اس واقعے کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے اس ہندسے کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کا پس منظر کیا تھا، یعنی پوسٹ کے خاتمے کا مشن۔ دراصل پولیس اہلکاروں کا یہ یونٹ ایک خاص اور خطرناک ڈیوٹی پر مامور تھا۔ یہ اہلکار تھورگاؤں کے قریب مقامی سطح پر غیر قانونی منشیات کے خلاف کارروائی کر رہے تھے، جس کا بنیادی مقصد پوسٹ کی غیر قانونی کاشت اور تباہ کرنا تھا۔ رپورٹس کے مطابق وہ اپنا یہ مشن بالکل کامیابی سے مکمل کر چکے تھے اور اب ان کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا، اور بالکل یہیں سے صورتحال نے ایک انتہائی خطرناک اور غیر متوقع موڑ لیا۔ اب بات کرتے ہیں اس خوفناک لمحے کی جب راستے میں گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ ایک طرف تصور کریں کہ ایک کامیاب مشن کے بعد کا معمول کا واپسی کا سفر ہے، جہاں اہلکار ڈیوٹی پوری ہونے پر مطمئن ہیں، لیکن پھر اچانک ہی افراتفری مچ جاتی ہے اور باہری فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ایک پرسکون لمحہ سیکنڈوں کے اندر ایک جان لیوا صورتحال میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے، گھات لگا کر کیا گیا یہ حملہ مکمل طور پر اچانک اور بے حد شدت تھا۔ اس حملے کی شدت کو سمجھنے کے لیے ذرا ابتدائی رپورٹس کے ان الفاظ پر غور کیجیے۔ نامعلوم حملہ آوروں نے گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ یہ الفاظ اپنے آپ میں پوری کہانی بیان کر رہے ہیں۔ فائرنگ اندھا دھند تھی، یعنی اس کا واحد مقصد زیادہ سے زیادہ تباہی پھیلانا اور جانیں لینا تھا، اور چونکہ حملہ آور نامعلوم تھے، اس لیے خطرہ اور بھی بڑھ گیا۔ ایک ایسی گاڑی جو محض اپنا کام ختم کر کے واپس آ رہی تھی، اچانک شدید فائرنگ کی زد میں آ گئی۔ ظاہر ہے، اس حملے کے نتیجے میں ہونے والا جانی نقصان بھی انتہائی افسوسناک تھا۔ اس اچانک حملے کی قیمت بدقسمتی سے بہت بھاری تھی۔ 3 پولیس اہلکاروں نے موقع پہ ہی جام شہادت نوش کیا، جبکہ 4 دیگر اہلکار شدید زخمی ہوئے، جن میں اہم بات یہ ہے کہ ایک افسر بھی شامل تھا۔ یاد ہے وہ 7 افراد جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، یہ وہی ہیں جنہوں نے اس اندھا دھند فائرنگ کا براہ راست سامنا کیا۔ یہ محض کوئی شماریات نہیں ہیں، بلکہ یہ ان قربانیوں کی واضح عکاسی ہے جو قانون کے نفاذ کی راہ میں دی جا رہی ہیں۔ لیکن بات صرف اس ابتدائی حملے پر ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد ایک طویل فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ اگر ہم اس دن کے واقعات کی ترتیب کو دیکھیں تو صورتحال بہت تیزی سے بدلی تھی۔ دن کا آغاز تھور گاؤں میں پوسٹ کے خاتمے کے ایک عام مشن سے ہوتا ہے، پھر لگ بھگ تیسرے گھنٹے میں واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور پھر چوتھے گھنٹے کے قریب وہ اچانک اور جان لیوا حملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن شاید سب سے خوفناک حصہ وہ ہے جو اس کے بعد ہوا۔ چوتھے گھنٹے سے لے کر 8ویں گھنٹے تک، یعنی کئی گھنٹوں پر محیط ایک مسلسل فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا، جس کے دوران یہ زخمی یونٹ وہیں پھنس کر رہ گیا۔ اس تصادم کی طوالت اور شدت واقعی انتہائی تشویشناک تھی۔ دیکھیے، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ حملہ کیا اور فرار ہو گئے، بالکل نہیں۔ ابتدائی حملے کے بعد پولیس اور ان نامعلوم شرپسندوں کے درمیان فائرنگ کا یہ تبادلہ کئی گھنٹوں تک چلتا رہا۔ ذرا تصور کریں، ایک دور دراز علاقے میں جہاں ساتھی اہلکار پہلے ہی شہید یا زخمی ہو چکے ہیں، وہاں اپنی بقا کی یہ جنگ مسلسل کئی گھنٹوں تک لڑی جا رہی تھی۔ یہ بات پوری صورتحال کی سنگینی کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکام کی جانب سے فوری طور پر اضافی نفری کی تعیناتی کی گئی۔ جب فائرنگ کا تبادلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا تو ظاہر ہے کہ ایک بڑے حکمت عملی پر مبنی رد عمل کی ضرورت تھی۔ حکام نے فوری طور پر ہنگامی اقدامات کیے اور جائے وقوع پر پولیس کی ایک اضافی نفری روانہ کر دی۔ اس کا مقصد صرف اس گھات میں پھنسے ہوئے زخمی اہلکاروں کی مدد کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ ان نامعلوم حملہ آوروں کا تعاقب کرنا بھی شامل تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اس دیہی علاقے کو محفوظ بنانے کا کام شروع کیا تاکہ مزید کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ اب اس واقعے کو ذرا ایک وسیع تر تناظر میں دیکھتے ہیں، یعنی انسداد منشیات کے آپریشنز میں چھپے خطرات۔
इंसदाद मंशियात या काउंटर नारकोटिक्स से मुराद दरअसल वो तमाम मुकामी या बैन अक़वामी ऑपरेशंस हैं जो गैर कानूनी मंशियात की पैदावार और तरसील को रोकने के लिए तरतीब दिए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये अहलकार पोस्ट की फसलों को तबाह कर रहे थे। ये वो वसीतर मिशन है जिसने गिलगित बल्तिस्तान के इन पुलिस एहलकारों को इस शदीद खतरे में डाला था। याद रखें, ये कोई मामूली काम नहीं है, ये उन मुनज़्ज़म और बाज़ औक़ात इंतहाई पुरतशद्दुद और ख़तरनाक ग्रोहों के माशी मफादात पर बराह रास्त ज़र्ब लगाने का काम है जो इस गैर कानूनी कारोबार से जुड़े हुए हैं। ज़िला द्यामर में घात लगाकर किया गया ये हौलनाक हमला, ये अंधाधुंध भारी फायरिंग और इसके नतीजे में होने वाला अफसोसनाक जानी नुकसान, ये सब महज कोई खबर का टुकड़ा नहीं है। ये हम सब के लिए एक बहुत ही संगीन और तल्ख याद दहानी है। ये हमें बताता है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस मकामी सतह पर मंशियात के खात्मे की कोशिशों का हिस्सा बनती हैं तो उन्हें किस कदर शदीद और बराह रास्त जानलेवा खतरात का सामना करना पड़ता है। ये इस बात का सबूत है कि माशरे को मंशियात से पाक करने के लिए ये अहलकार कितनी भारी कीमत अदा कर रहे हैं। तो आखिर में एक इंतहाई अहम सवाल गौर तलब रह जाता है। इन तमाम हक़ाइक़ और इस सानहा की रोशनी में सवाल ये पैदा होता है कि इन जानलेवा मुकाबलों का मुकामी सतह पर मंशियात के खात्मे की मुस्तक़बिली कोशिशों के लिए क्या मतलब है? क्या हमें मौजूदा हिकमत अमलियों पर नज़रसानी की ज़रूरत है? इन संगीन खतरात के पेश नज़र कानून का मौसर नफाज आखिर कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन पॉलिसियों और ख़ास तौर पर उन लोगों के बारे में संजीदगी से सोचने पर मजबूर करता है जो फ्रंट लाइन पर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। आज की इस वजाहत का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया।